فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک غائب دماغ پروفیسر صاحب کسی جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھے۔ راستے میں ایک اور شخص جنازے میں شامل ہوا۔ پروفیسر صاحب سے پوچھنے لگا، ایک شخص، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ پروفیسر چونک کر، پتہ نہیں، میرا خیال ہے جسے لوگ کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں اس کا ہے۔ ایک طلبہ نے پروفیسر خاتون سے پوچھا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو پروفیسر کہہ کر مخاطب کروں یا مسز؟ پروفیسر خاتون نے جواب دیا، مسز، مجھے مسز کہہ کر مخاطب کرو بیٹی، کیونکہ مجھے مسز بننے میں زیادہ محنت کرنی پڑی ہے۔ تین غیر حاضر دماغ پروفیسر ریلوے اسٹیشن پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتوں میں اتنے مشغول تھے کہ گاڑی آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد گاڑی نے وسل دی تو وہ چونکے اور گھبرا کر ایک ڈبے کی طرف دوڑے۔ دو تو کسی نہ کسی طرح چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تیسرے پروفیسر صاحب نہ چڑھ سکے۔ ایک کلی نے کہا، کوئی بات نہیں صاحب جی، دوسری گاڑی سے چلے جانا۔ پروفیسر بولے، وہ تو میں چلا جاؤں گا، مگر ان دونوں کو کیا ہوگا جو مجھے چھوڑنے آئے تھے؟ ایک پروفیسر گول دروازے کے گرد گھوم رہے تھے۔ آخر ایک شناسا نے پوچھا، پروفیسر منیر صاحب، یہ آپ دروازے کے گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ پروفیسر، دراصل مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اندر جا رہا تھا یا باہر۔ پروفیسر نے جواب دیا۔ دو لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ ایک بولی، میں ایسے فوجی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو، اور دوسری بولی، اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ وہ بولی، تو 1 لاکھ والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی، اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ وہ بولی، 70,000 والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی، وہ بھی نہ ملا تو؟ بولی، پھر 50,000 والا بھی چل جائے گا۔ اوپر برتھ پر ایک فوجی لیٹا ہوا تھا۔ بولا، اگر بات 35,000 تک آ جائے تو مجھے جگا دینا۔ باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیلے۔ پاکستان میں جب بچہ پیدا ہو تو ایک اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ جن لڑکے سے، ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکا، مجھے شادی کے لیے ایک خوبصورت لڑکی لا دو۔ جن، اگر تم مسلمان ہو تو میں تمہیں ماہ نور بلوچ جیسے دے سکتا ہوں۔ اگر تم ہندو ہو تو میں تمہیں کرینہ کپور جیسی دے سکتا ہوں۔ اگر تم عیسائی ہو تو میں تمہیں انجلینا جولی جیسی دے سکتا ہوں۔ اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکا، میرا نام حاجی اکشے ولیم۔ چوزا اپنی ماں سے انسان پیدا ہوتے ہی اپنا نام رکھ لیتے ہیں، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مرغی، بیٹا اپنی برادری میں نام مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، جیسے چکن ٹکا، چکن ملائی بوٹی، چکن روسٹ اور چکن کڑھائی۔ لڑکا، جان اب تم بدل گئی ہو۔ لڑکی، کیسے؟ میں اب تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو تم پہلے کی طرح شرماتی نہیں ہو۔ لڑکی، کمینے، پچھلی مرتبہ شرما کے آنکھیں بند کی تو پرس سے 300 روپے غائب ہو گئے تھے۔ لاڈلی بیوی، جب میں 25 گول گپے کھا چکی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، ڈارلنگ میں کچھ اور گول گپے کھا لوں؟ شوہر، جو پہلے ہی بیزار تھا، بے ساختہ بولے، ناگن کھا لے۔ بیوی نے غصے سے شوہر کی جانب دیکھا، تم نے مجھے ناگن کہا؟ شوہر، ارے نہیں بیگم، میں نے تو کہا ہے ناگن کھا لے۔ آپ، بیٹا اگر سسرال والے گھڑی دیں تو سوٹ مانگ لینا، بائک دے تو کار مانگ لینا، دکان دے تو گھر مانگ لینا، پپو اور بیٹی دے تو ماں مانگ لو۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی، ڈارلنگ میں ابھی 28 سال کی ہوں۔ رپورٹر، بچپن میں آپ کیا سوچتے تھے کہ بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ آدمی، بچپن میں ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر غریبوں کی مدد کریں گے۔
رپورٹر: پھر آپ نے کی مدد؟ آدمی: جب بڑے ہو کر دیکھا تو ہم خود غریب تھے۔ میں نے جنرل نالج کا سارا پرچہ حل کیا مگر پھر بھی فیل ہو گیا۔ پرچہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: چارپائی پہ۔ سوال: ٹیپو سلطان کون سی لڑائی میں شہید ہوئے؟ جواب: اپنی آخری لڑائی میں۔ سوال: شملہ معاہدے پر دستخط کہاں ہوئے؟ جواب: صفحے کے آخر میں۔ سوال: دریائے سندھ کہاں بہتا ہے؟ جواب: زمین پر۔ 3 آم 7 لوگوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ جواب: ملک شیخ بنا کر۔ اس میں فیل کرنے والی کون سی بات تھی؟ ایک بچہ کھیت سے آلو نکالنے میں دادا کی ہیلپ کر رہا تھا۔ بہت تھک گیا تو بولا: آپ نے یہ سب آخر زمین میں دبائے ہی کیوں تھے؟ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے پوچھا: جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہی اپنے اپنے خامند۔ دوسری عورت نے جواب میں بتایا۔ پہلی عورت نے یہ سنا تو تلخی سے بولی: دفع کرو، پھر مرنے کا کیا فائدہ؟ خان صاحب ایک لڑکی کو بہت پسند کرتے تھے۔ بڑی لڑائیوں اور مشکلوں کے بعد خان صاحب کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ رخصتی کے وقت لڑکی اور اس کی ماں گلے لگ کے رونے لگے۔ خان صاحب بھی رونے لگ گئے اور بہت جذباتی ہو کر بولے: گلناز، ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ خوش رہو، ہم تمہیں طلاق دیتا ہے۔ ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 2 دن بعد جن خود اس عالم کے پاس چلا آیا۔ جن نے کہا: خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کر مر جاؤں گا۔